خوش آمدید۔ آج ہم فرانس کافکا کی مشہور بلکہ شہر آفاق کہانی دی میٹامورفوسس پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم اس کے خلاصے اور کچھ اہم اقتباسات کو سامنے رکھ کر گرگوس سامسا کی وہ جو عجیب تبدیلی تھی، اس کے گھر والوں کا رد عمل تھا، اور پھر اس سب کے جو گہرے اثرات ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ کافکا کیسے ایک بالکل ہی غیر حقیقی، ایک ابسرڈ سی صورتحال کو لیتا ہے اور اسے روزمرہ کی عام زندگی میں ایسے ڈال دیتا ہے کہ انسان کی نفسیات، سماجی دباؤ، وہ سب پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ہاں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہی وہ تو ایک دم چونکا دیتا ہے۔ جی گرگوس سامسا ایک عام سا سیلز مین صبح اٹھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عجیب سے کیڑے میں بدل گیا ہے۔ ہاں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہاں، وہی میں کہنے والی تھی، اس کا پہلا خیال یہ نہیں کہ میں یہ کیا بن گیا، نہیں، بلکہ یہ کہ او خدایا، میں کام پر کیسے جاؤں گا۔ بالکل، باس کیا کہے گا، گھر کا خرچہ، قرض۔ یعنی اس کا پہلا رد عمل ہی اتنا عجیب ہے نا؟ یہ عجیب ضرور ہے، لیکن یہ فوراً بتا دیتا ہے کہ گریگور کی زندگی پر اصل دباؤ کیا تھا۔ اچھا۔ اس کی ساری پہچان، اس کی شناخت جو ہے وہ بس اس کے کام سے، گھر والوں کی مالی ذمہ داری پوری کرنے سے جڑی تھی۔ تو یہ جو جسمانی تبدیلی ہوئی، جتنی بھی بھیانک تھی وہ اپنی جگہ، جی۔ اس کی پہلی فکر خالصتاً عملی تھی۔ نوکری، پیسہ، ذمہ داری۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ خود، اس کی اپنی ذات اس سسٹم میں کہیں کھو گئی تھی۔ اور اسی وقت گھر والے، ماں، باپ، بہن، گریٹا، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جی گریگور جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے آواز بھی بدل گئی ہے، ایک عجیب سی، تکلیف دہ سیٹی جیسی آواز۔ وہ دروازہ نہیں کھول پاتا اور شکر کرتا ہے کہ رات کو کنڈی لگانے کی عادت تھی۔ یہیں سے جیسے اس کی تنہائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ بند دروازہ صرف لکڑی کا نہیں رہتا، وہ ایک دیوار بن جاتا ہے، اس کی نئی حالت اور اس کے انسانی ماضی کے بیچ۔ صحیح۔ عادی ذریعہ ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ بول کر نہ اپنی حالت سمجھا سکتا ہے، نہ گھر والوں کو تسلی دے سکتا ہے۔ اور بستر سے نکلنا، وہ بھی ایک عذاب ہے۔ وہ اپنے نئے بھاری بھرکم جسم کو سنبھال ہی نہیں پاتا، گرتا پڑتا ہے۔ جی، اور جیسے یہ سب کافی نہیں تھا، دفتر سے مینیجر خود آ جاتا ہے۔ ارے ہاں، وہ بھی ایک اہم موڑ ہے۔ گریگور غیر حاضر ہے تو مینیجر نہ صرف تشویش ظاہر کرتا ہے بلکہ پیسوں کے غبن تک کا اشارہ دے دیتا ہے۔ دیکھیں، کام کی دنیا کا جو دباؤ تھا، جو پہلے ہی اس پر بہت زیادہ تھا، وہ اب اس کے کمرے تک، اس کی پناہ گاہ تک پہنچ گیا ہے۔ مینیجر کی موجودگی صورتحال کو اور سنگین بنا دیتی ہے۔ اب یہ صرف گھر کا ذاتی مسئلہ نہیں رہا، اب اس کی نوکری، اس کی عزت، سب داؤ پر لگ گئے۔ گریگور پھر بڑی مشکل سے اپنے منہ سے چابی گھما کر آخرکار دروازہ کھولتا ہے، اور پھر جو منظر ہوتا ہے، ہاں، وہ تو مینیجر اسے دیکھتا ہے، چیخ مارتا ہے اور سیدھا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ فوراً کوئی سوال نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، بس خوف۔ ماں اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے، باپ غصے سے مٹھیاں بھینچ لیتا ہے، گریگور بے بسی سے مینیجر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلا رد عمل خاندان کا اور باہر کی دنیا کا، جس کی نمائندگی مینیجر کر رہا ہے، دونوں طرف سے خوف، نفرت اور مکمل ناسمجھی کا ہے۔ جی بالکل۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ گریگور کو فوراً ایک مسئلہ، ایک خوفناک چیز سمجھ لیا جاتا ہے، اس کی انسانیت جیسے اسی لمحے ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر باپ کا کردار، جو پہلے کچھ کمزور، تھکا ہوا سا لگتا تھا، وہ اچانک ایک دم متحرک ہو جاتا ہے۔ ہاں، جیسے اسے کوئی طاقت مل گئی ہو۔ وہ مینیجر کی چھڑی اٹھاتا ہے، ساتھ میں اخبار لیتا ہے، اور گریگور کو ڈرا دھمکا کر وحشی کی طرح پھنکارتے ہوئے جی اسے واپس کمرے میں دھکیلتا ہے، اور اس دھکم پیل میں گریگور دروازے میں پھنس کر زخمی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ باپ کا رویہ، یہ اچانک تبدیلی۔ ہاں، یہ تشدد کا پہلا واضح عمل ہے، اور یہ اس کے اپنے باپ کی طرف سے۔ یہ دکھاتا ہے کہ خاندان، خاص طور پر باپ، اس ناقابل فہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے گا۔ شاید باپ کی یہ نئی سختی اس کی اپنی بے بسی اور خوف کا اظہار بھی ہو، مگر نتیجہ یہ ہے کہ گریگور کی جسمانی تبدیلی اب اسے اس کے اپنے گھر میں ہی قید کرنے، اسے باہر نکالنے کا سبب بن رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب کہانی دوسرے حصے میں داخل ہوتی ہے۔ گریگور زخمی ہے۔ شروع میں اس کی بہن گریٹ
وہ کچھ ہمدردی دکھاتی ہے۔ جی، شروع میں گریٹ کا کردار اہم ہے۔ وہ اس کے کمرے میں کھانا رکھتی ہے، لیکن یہاں بھی ایک اور تبدیلی آتی ہے، گرگور کا ذائقہ بدل چکا ہے۔ ہاں، یہ بھی بہت علامتی ہے۔ اسے دودھ اور روٹی جیسی عام انسانی غذائیں بری لگتی ہیں، لیکن پرانی گلی سڑی سبزیاں اور پنیر وہ اسے پسند آتے ہیں۔ ذائقے کی یہ تبدیلی صرف سطحی نہیں، یہ اس کی گہری اندرونی تبدیلی کی علامت ہے۔ وہ صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی بدل رہا ہے۔ انسانی دنیا، اس کے ذوق، ان سب سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور گریٹ، اس کا کیا کردار ہے یہاں؟ شروع میں وہ واحد رابطہ ہے، واحد شخص جو اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھ بھال بھی شاید بوجھل ہونے لگتی ہے۔ خاندان کو پتہ چلتا ہے کہ گریگور کی کمائی کے بغیر ان کے مالی حالات تو بہت خراب ہیں۔ بالکل، اب وہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ باپ جو سالوں سے بیکار تھا، ماں جسے دمہ ہے، اور 17 سالہ گریٹ، سب کو اب کام کرنا پڑے گا۔ یہ مالی دباؤ خاندان کے رویے کو کیسے بدلتا ہے؟ یہ دباؤ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ گریگور جو کل تک خاندان کا سہارا تھا، ان کا کمانے والا تھا، جی، اب وہ ایک معاشی بوجھ بن گیا ہے۔ طاقت کا توازن، ذمہ داریاں، سب بدل جاتا ہے۔ گریگور کا کردار جو پہلے مرکزی اور مثبت تھا، اب منفی اور پریشان کن ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے اب اصل مسئلہ گریگور کی حالت نہیں رہی، بلکہ اپنی بقا ہے۔ بالکل، گریٹ دیکھ بھال تو کرتی ہے، لیکن اس کا رویہ آہستہ آہستہ رسمی بلکہ بیزار سا ہوتا جاتا ہے۔ ہاں، وہ تبدیلی آتی ہے۔ وہ جلدی سے کھانا رکھ کر چلی جاتی ہے، ادھر گریگر کمرے میں دیواروں اور چھت پر رینگنے لگتا ہے۔ ایک نئی مصروفیت ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر گریٹ سوچتی ہے کہ کمرے سے فرنیچر ہٹا دیا جائے تاکہ اسے رینگنے میں آسانی ہو۔ یہ ایک پیچیدہ نکتہ ہے۔ کیا گریٹ واقعی اس کی مدد کرنا چاہ رہی ہے، اس کی آسانی کے لیے؟ یا لاشعوری طور پر وہ اس کے انسانی ماضی کی آخری نشانیوں کو مٹا کر اسے مکمل طور پر اس کی نئی کیڑے والی شناخت میں قید کر رہی ہے؟ کافکا اس سوال کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ماں اس کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ جی، اسے لگتا ہے کہ فرنیچر ہٹانے کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے گریگر کے واپس انسان بننے کی ساری امید چھوڑ دی ہے۔ ماں امید سے چمٹی رہنا چاہتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گریگر خود بھی ماں کی باتیں سن کر یہی محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنا انسانی ماضی کھونا نہیں چاہتا، اور وہ دیوار پر لگی ایک تصویر، وہ فر کوٹ پہنے ایک عورت کی تصویر، اسے بچانے کی کوشش میں اس پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ تصادم دکھاتا ہے کہ گھر کے لوگ اس صورتحال سے کتنے مختلف طریقوں سے نمٹ رہے ہیں۔ ماں کی غیر حقیقی امید، گریٹ کی عملیات پسندی، اور گریگور کی اپنی شناخت بچانے کی کوشش۔ جی، گریگور کا تصویر سے چمٹنا، یہ اپنی انسانی شناخت کو بچانے کی ایک بے چین، تقریباً جبلتی کوشش ہے۔ مگر اس کوشش کا نتیجہ بھی بھیانک نکلتا ہے۔ ماں گریگور کو دیوار پر اس حالت میں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گریٹ مدد کے لیے بھاگتی ہے، اور اسی وقت باپ گھر آتا ہے، اپنی نئی نوکری کی چمکدار یونیفارم میں۔ جی، وہ سمجھتا ہے کہ گریگور نے ماں پر حملہ کیا ہے۔ وہ غلط سمجھتا ہے۔ اور غصے میں وہ میز سے سیب اٹھا کر گریگور پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سیب گریگور کی کمر میں بری طرح دھنس جاتا ہے۔ یہ دوسرا اور کہیں زیادہ سنگین تشدد کا واقعہ ہے۔ اور باپ کی یونیفارم، وہ بہت علامتی ہے۔ کیسے؟ وہ اس کی بحال شدہ طاقت، اس کی نئی سماجی حیثیت، اس کی پیداواری حیثیت کی علامت ہے، اور وہ یہ طاقت فوراً اپنے ناکارہ ہو چکے بیٹے کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہ صرف غصہ نہیں ہے، یہ ایک نئی بے رحم معاشی حقیقت کا گھریلو تشدد میں ظہور ہے۔ گویا جو پیداواری نہیں رہا، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ سیب کا زخم گریگور کے زوال میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ تو اب ہم تیسرے حصے میں آتے ہیں۔ یہ سیب کا زخم مہینوں گریگور کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کی حرکت بہت محدود ہو جاتی ہے۔ جی، وہ تقریباً اپاہج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک عجیب غیر متوقع نتیجہ نکلتا ہے۔ باپ شاید کچھ نرم پڑتا ہے، یا شاید روز روز کی جھک جھک سے بچنے کے لیے۔ شام کو گریگور کے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا چھوڑ دیا جانے لگتا ہے۔ مگر یہ رعایت بھی ایک طرح کا دھوکہ ہی ہے۔ وہ اب بھی قیدی ہی ہے، بس اب وہ اپنے قید خانے سے خاندان کی زندگی کی جھلکیاں دیکھ سکتا ہے۔ یہ قربت کا وہم اس کی تنہائی کو شاید اور بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتا ہے۔ اور گھر کے باقی سب لوگ؟
وہ اب کام کر رہے ہیں، اپنی نئی زندگیوں میں مصروف ہیں۔ بالکل، باپ بینک میں، ماں گھر پر سلائی کا کام کرتی ہے، گریٹ سیلز گرل بن گئی ہے اور شام کو زبانیں سیکھ رہی ہے۔ تو اس مصروفیت میں گریگور بالکل نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب اس کی دیکھ بھال ایک بوجھ ہے۔ گریٹ، اب بس جلدی سے کھانا اندر پھینک کر چلی جاتی ہے، کمرے کی صفائی بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ جی اور پھر ایک نئی صفائی والی عورت آتی ہے جو گریگور سے ڈرتی نہیں، ہاں، وہ بوڑھی عورت بلکہ اسے بڈھے گوبر کے کیڑے کہہ کر پکارتی ہے۔ اب گریگور کی حیثیت مکمل طور پر گر چکی ہے۔ وہ خاندان کے لیے ایک ناگوار بوجھ اور باہر والوں کے لیے ایک مذاق یا قابل نفرت چیز۔ اس کی انسانیت تو دور، اس کا وجود ہی اب بے معنی سمجھا جا رہا ہے۔ اور مالی تنگی کی وجہ سے گھر میں 3 کرایہ دار بھی رکھ لیے جاتے ہیں۔ جی، جو صفائی پسند ہے۔ نتیجہ یہ کہ گریگور کا کمرہ گھر کے فالتو سامان سے بھر دیا جاتا ہے، وہ ایک کونے میں چھپا رہتا ہے۔ اس کے لیے گھر میں نہ جسمانی جگہ بچی ہے نہ جذباتی۔ وہ خود بھی تقریباً کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے۔ خاندان کی بقا کی ضرورتیں اب گریگور کے وجود پر پوری طرح حاوی ہو چکی ہیں۔ لیکن پھر ایک شام ایک غیر متوقع لمحہ آتا ہے۔ ہاں، وہ وائلن والا لمحہ۔ گریگور کرایہ داروں کے لیے وائلن بجا رہی ہوتی ہے۔ گریگور اپنے کمرے میں چھپا موسیقی سنتا ہے اور شدید متاثر ہوتا ہے۔ جی، اسے لگتا ہے جیسے یہ موسیقی اس نامعلوم غذا کا راستہ کھول رہی ہے جس کی اسے آرزو تھی۔ وہ اپنی بہن کے پاس جانے کا سوچتا ہے، اسے اپنی محبت دکھانے کا اور شاید اسے میوزک کے اسکول بھیجنے کے اپنے پرانے وعدے کی یاد دلانے کا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اس کی انسانی روح کی آخری جھلک تھی جو ابھی تک اس کیڑے کے خول میں کہیں قید تھی؟ یا یہ صرف ایک حیوانی جبلتی رد عمل تھا کسی آواز کی طرف؟ یہ لمحہ گریگور کی اندرونی کشمکش کو، اس کی باقی ماندہ انسانیت اور اس کی موجودہ حالت کے بیچ تناؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس لمحے کا انجام وہ تباہ کن ہوتا ہے۔ ہاں، افسوسناک۔ موسیقی کی کشش میں وہ کمرے سے باہر نکل آتا ہے، کرایہ دار اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اور ان کا رد عمل؟ شدید خوف اور غصہ۔ وہ فوراً گھر چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، کرایہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور گھر کے شرمناک حالات پر قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ بس یہ آخری تنکا ثابت ہوتا ہے۔ گریگور کی محض موجودگی اب خاندان کے لیے ناقابل برداشت مالی اور سماجی خطرہ بن چکی ہے۔ اب وہ ان کی بقا کے راستے میں براہ راست رکاوٹ ہے۔ کرایہ داروں کے جانے کے بعد گریٹ، جو کبھی سب سے زیادہ ہمدرد تھیں، ہاں، گریٹ، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ وہ دلیل دیتی ہے کہ یہ چیز گریگور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہ واقعی گریگور ہوتا تو وہ خود ہی چلا جاتا۔ وہ سمجھ جاتا کہ انسان اس جیسے وجود کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ باپ فوراً اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہ کہانی کا ایک انتہائی اہم اور شاید سب سے المناک موڑ ہے۔ بالکل، گریٹ کی تبدیلی مکمل ہو چکی ہے۔ ہمدردی کی جگہ اب بقا کی سرد منطق نے لے لی ہے۔ وہ گریگور کو مکمل طور پر غیر انسانی قرار دے کر اس سے چھٹکارا پانے کو اخلاقی طور پر جائز بنا رہی ہے۔ یہ جدید عملی دنیا کی بے رحمی کی عکاسی ہے۔ گریگور یہ سب سنتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے غائب ہو جانا چاہیے۔ وہ بہت تکلیف سے، مشکل سے رینگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے، گریگور فوراً دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دیتی ہے۔ ایک بار پھر قید، لیکن اس بار حتمی قید۔ گریگور اندھیرے میں پڑا رہتا ہے، حرکت کرنے سے قاصر، درد آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ اور اس کی آخری سوچیں؟ اپنے آخری لمحات میں وہ غصے یا نفرت سے نہیں، بلکہ اپنے خاندان کو محبت سے یاد کرتا ہے۔ محبت سے؟ جی۔ صبح 3 بجے فجر کی پہلی روشنی کے ساتھ اس کا سر جھک جاتا ہے اور اس کی سانس رک جاتی ہے۔ گریگور کی موت ایک خاموش قبولیت ہے۔ کیا یہ شکست ہے یا خاندان کے لیے ایک آخری خاموش قربانی؟ یہ بات قابل غور ہے کہ اس کی آخری سوچیں محبت پر مبنی ہیں، جو اس کے خاندان کے رویے کے بالکل برعکس ہے۔ صبح صفائی والی عورت لاش دریافت کرتی ہے۔ وہ خاندان کو بلاتی ہے، آ کر دیکھو یہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اور خاندان کا رد عمل؟ صدمہ، افسوس، نہیں، صرف راحت۔ مسٹر سامسا کہتے ہیں، اچھا اب ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گریٹ لاش کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ بالکل چپٹا اور سوکھا ہوا ہے۔ گریگور کی موت پر غم کا کوئی نشان نہیں، یہ بس ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔
خاندان فوراً اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی موت ان کے لیے ایک مسئلے کا حل ہے۔ وہ کرایہ داروں کو نکالتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کام پر نہیں جائیں گے بلکہ آرام کریں گے اور شہر سے باہر گھومنے جائیں گے۔ ایک نئی شروعات کی طرح ٹرام میں بیٹھ کر وہ اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، سب کے پاس نوکریاں ہیں، وہ جلد ہی ایک چھوٹا بہتر اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ یہ آزادی اور یہ روشن مستقبل براہ راست گریگور کی موت کی قیمت پر حاصل ہوا ہے۔ خاندان کا مستقبل گریگور کے خاتمے پر اس کی قربانی پر تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ ایک پریشان کن حقیقت ہے۔ اور کہانی کا اختتام ٹرام میں بیٹھے مسٹر اور مسز سامسا اپنی بیٹی گریٹ کو دیکھتے ہیں۔ جی، گریٹ کو انہیں اچانک احساس ہوتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کے باوجود گریٹ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی بن چکی ہے۔ وہ زندگی سے بھرپور لگ رہی ہے۔ ہاں، اس کی اپنی تبدیلی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا شوہر تلاش کیا جائے۔ یہ اختتام بظاہر ایک نئی شروعات ہے، لیکن اس میں ایک سرد مہری بھی ہے۔ گریٹ کی اپنی میٹامورفوسس مکمل ہو چکی ہے۔ وہ بچپن کی ہمدردی سے نکل کر عملی دنیا یعنی مادی فکر اور سماجی حیثیت کی دنیا کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کی شادی اب خاندان کے مستقبل کے منصوبوں کا اگلا قدم ہے۔ گریگور کی جگہ نئے منصوبوں نے لے لی ہے۔ تو آخر یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ گریگور کی تبدیلی نے نہ صرف اسے بلکہ پورے خاندان کو بدل دیا۔ ذمہ داری، محبت، خاندان کے معنی، یہاں تک کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ سب سوالوں کے گھیرے میں آ گئے۔ بالکل، یہ کہانی کئی سطحوں پر کام کرتی ہے۔ یہ جدید زندگی میں فرد کی تنہائی اور اجنبیت کو دکھاتی ہے، خاندان کے اندر رابطے کی ناکامی کو اجاگر کرتی ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ جب حالات بدلتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی بوجھ بن جائے، تو انسانی ہمدردی اور رشتوں کی حدیں کہاں تک جاتی ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کافکا کس طرح معمولی زندگی کی سطح کے نیچے وجودی سوالات اور ایک عجیب سی دہشت کو چھپا دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے کے بعد ایک خیال جو ذہن میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سامسا خاندان واقعی آزاد ہوا؟ اچھا سوال ہے۔ یا گریگور کی موت اور جس طرح انہوں نے اسے قبول کیا وہ ان کی اپنی انسانیت کی ناکامی کی قیمت تھی، ایک ایسی قیمت جس کا انہیں شاید کبھی احساس بھی نہ ہو؟ اس پر سوچتے رہیے گا۔